راشدہ کی امی بہت پریشان تھی۔ بری کے جوڑوں اور زیورات کا یہ حشر دیکھ کر انہیں بہت صدمہ ہوا تھا۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ سوٹ کیس میں کسی نے غلاظت بھر دی تھی۔ یہ بات ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اچانک کمرے میں میاؤں کی آواز سنائی دی۔ امی نے لپک کر دیکھا تو ایک کالا بلا الماری کے پیچھے سے نکل رہا تھا۔ وہ باہر نکلا۔ اس نے اپنے اگلے پاؤں پر جھک کر ایک زوردار انگڑائی لی اور امی کی طرف دیکھتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ راشدہ کی امی اس وقت کمرے میں بالکل تنہا تھیں۔ وہ بڑے ہی مضبوط اعصاب کی مالک تھیں، لیکن اس کالے بلے کی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے محسوس ہوئے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئیں۔ راشدہ، اے راشدہ، انہوں نے کمرے سے باہر آ کر آواز دی۔ راشدہ ابھی تک باتھ روم میں تھی۔ وہ امی کی آواز سن کر بھاگی ہوئی آئی۔ جی امی۔ اس نے اپنی ناک پر دوپٹہ اچھی طرح لپیٹے ہوئے تھا۔ جا اپنے ابو اور ماموں فرقان کو بلا کر لا، امی نے پریشان لہجے میں کہا۔ بارات برابر والے مکان میں ٹھہری ہوئی تھی۔ نکاح کا وقت قریب تھا، لہذا سب تیار ہونے میں مشغول تھے۔ راشدہ کے ابو بابر علی نے اپنی بیٹی کو اس طرح بدحواسی سے کمرے میں آتے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ ابو، آپ کو امی بلا رہی ہیں، جلدی چلیں۔ پھر راشدہ نے کمرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اسے ماموں فرقان نظر نہ آئے۔ ابو، ماموں کہاں ہیں؟ ابھی تو یہیں تھے، شاید باتھ روم۔ ابھی بابر علی نے اتنا ہی کہا تھا کہ ماموں فرقان باتھ روم سے نکل آئے۔ لو، وہ آ گئے۔ خیریت؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ماموں، خیریت نہیں ہے، امی نے آپ کو اور ابو کو بلایا ہے، جلدی چلیں۔ راشدہ نے گھبرا کر کہا، کیوں؟ کیا ہوا؟ کیوں بلایا ہے؟ ماموں فرقان نے اپنے ہاتھ تولیے سے پونچھتے ہوئے پوچھا۔ بری کے جوڑوں کا ستیہ ناش لگ گیا ہے، سوٹ کیس غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر راشدہ نے فوراً اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ ارے! ماموں فرقان چونک پڑے۔ آؤ باہر، جلدی چلو بابر۔ یہ لوگ تیزی سے باہر نکلے۔ راشدہ کی امی صابرہ گیٹ پر ہی کھڑی تھیں۔ وہ شدید صدمے سے دوچار تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ صدمے کی بات تھی بھی، نکاح کا وقت سر پر تھا اور اتنی محنت اور پیار سے بنائی ہوئی بری کا ناش لگ گیا تھا۔ سوٹ کیس کہاں ہے؟ بابر علی نے پوچھا۔ ایسے کیسے ہو گیا؟ وہ اندر ہے، کمرے میں، صابرہ نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم یہ غلاظت اس میں کہاں سے آئی۔ آؤ دیکھتے ہیں، تم پریشان مت ہو، ماموں فرقان نے صابرہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ میں نے اتنی محنت سے بری تیار کی تھی ماموں، اتنے شوق سے ایک ایک جوڑا بنایا تھا، صابرہ نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ سب برباد ہو گیا۔ جس کمرے میں سوٹ کیس تھا وہاں کوئی نہ تھا۔ اس واقعے نے گھر کے تمام خواتین کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ ماموں فرقان نے آگے قدم بڑھائے۔ ان کے پیچھے بابر علی تھے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو بدبو کا ایک تیز بھپکا آیا، حالانکہ سوٹ کیس بند تھا۔ ماموں فرقان نے فوراً اپنی سانس روک لی اور تیزی سے ناک پر رومال رکھ لیا۔ بابر علی کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی اپنی ناک رومال سے ڈھانک چکے تھے۔ صابرہ کمرے میں نہ آئی، وہ دروازے میں ہی کھڑی رہی۔ ماموں فرقان نے سوٹ کیس کا ڈھکن اٹھایا۔ ڈھکن اٹھاتے ہی بدبو کا طوفان اٹھا۔ ناک بند ہونے کے باوجود ماموں فرقان کو اپنے دماغ کی نسیں جلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ غلاظت کو دیکھ کر ان کا جی متلا رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی سوٹ کیس بند کر دیا۔ پھر وہ سوٹ کیس کو کھینچ کر باہر صحن میں لے آئے۔ صحن میں ایک باتھ روم تھا۔ انہوں نے سوٹ کیس اس کے دروازے میں کھسکا دیا۔ گھر میں کوئی پانی کا پائپ نہیں؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ پاس کھڑی صابرہ نے اپنی بہن واجدہ کی طرف دیکھا اور فوراً بولی، جی ہے، ذرا لائیے، ماموں فرقان نے کہا۔ پائپ آنے کے بعد انہوں نے صحن میں لگے نلکے میں لگایا اور نلکا کھول کر دیکھا۔ پانی بڑے ہی پریشر سے آ رہا تھا۔ پائپ سے ایک موٹی دھار برآمد ہوئی۔ ماموں، کیا کرنا ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ غلاظت دھونی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ماموں، آپ ٹھہریں، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، اس مرتبہ واجدہ نے کہا اور اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ایک ملازمہ باہر آئی۔ اس نے دوپٹے کو اچھی طرح ڈھاٹا بنا کر باندھا ہوا تھا۔ ماموں نے بھی ایک کپڑا لے کر اپنے منہ پر اچھی طرح ڈھاٹا باندھ دیا۔ اب چہرے پر صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ماموں فرقان نے پائپ لے کر کپڑوں پر پانی کی موٹی دھار ڈالنا شروع کی۔ ملازمہ ایک ایک جوڑا باہر نکالتی گئی۔ ان کھلے جوڑوں سے اس قدر شدید بو اٹھ رہی تھی کہ پاس کے مکین بھی پریشان ہو کر باہر آ گئے اور حیران و پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔
کپڑوں سے جب اچھی طرح غلاظت دور ہو گئی تو ان کپڑوں کو صرف کے پانی میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد زیورات کے ڈبوں کو بھی اسی طرح دھویا گیا۔ نکاح جو عصر کے بعد ہونے والا تھا اسے ملتوی کر کے عشاء کے بعد رکھا گیا۔ نکاح کے جوڑے کو جلدی جلدی استری سے سکھانے کی کوشش کی گئی۔ جوڑا سوکھ تو گیا لیکن اس میں سے بدبو نہ گئی۔ اس صورتحال نے پھر گھر والوں کو پریشان کر دیا۔ ماموں فرقان نے مشورہ دیا کہ کسی اچھی ڈرائی کلینر سے جوڑا ارجنٹ ڈرائی کلین کروا لیا جائے۔ نکاح تو ویسے بھی عشاء تک ملتوی کر دیا گیا تھا، ابھی وقت ہے۔ انہوں نے کہا۔ ایک بندے کو گاڑی پر شہر کے ایک بڑے ڈرائی کلینر کی طرف بھگایا گیا۔ وہ 1 گھنٹے میں کپڑے واپس لے کر آیا لیکن نتیجہ وہی دھاگ کے 3 پات۔ کپڑوں سے اب بھی بدبو آ رہی تھی۔ زیورات کا بھی یہی حال تھا۔ انہیں اچھی طرح صرف میں دھونے کے باوجود ان کی بدبو نہ نکلی تھی۔ پتہ نہیں کس قسم کی بدبو تھی۔ اب کیا کریں؟ صابرہ نے بابر علی سے کہا۔ جوڑا اس قابل ہے ہی نہیں کہ پہنایا جائے اور نہ ہی یہ زیورات۔ ویسے واجدہ کہہ رہی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نیلم کے پاس بہت جوڑے ہیں، ان میں سے کوئی پہن لے گی۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابر علی نے کہا۔ کیوں ماموں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے خیال سے متفق ہوں، دلہن کو ہمارے یہاں کا جوڑا پہننا چاہیے۔ ماموں فرقان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنی جلدی نیا جوڑا کیسے بن جائے گا؟ بابر علی نے ماموں فرقان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آج کل بازار میں سب کچھ مل جاتا ہے، یہ ہمارے وقتوں کا زمانہ نہیں ہے کہ مہینوں شادی کی تیاری کرنی پڑتی تھی۔ اب تو 4 دن میں شادی کی پوری تیاری ہو سکتی ہے۔ ماموں فرقان نے ہنس کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر بازار سے جا کر ایک جوڑا اور زیورات کا ایک سیٹ خرید کر لاتے ہیں۔ بابر علی نے کہا۔ کیوں صابرہ، ٹھیک ہے نا؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ پیسوں کا مسئلہ ہو جائے گا۔ صابرہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں۔ ماموں فرقان نے اپنی جیب پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماموں فرقان تقریباً تیار ہی تھے، بس دوسرے کمرے میں جا کر انہوں نے اپنا کوٹ پہنا اور اپنے سوٹ کیس میں سے مزید پیسے نکال کر جیب میں رکھ لیے۔ اس وقت ان کی جیب میں اچھے خاصے پیسے تھے۔ 10,000 صابرہ نے بھی اپنے پرس میں رکھ لیے تھے۔ جب واجدہ اور ان کے شوہر کو پتہ چلا کہ یہ لوگ بری کے جوڑے اور زیور خریدنے کے لیے بازار جا رہے ہیں تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن بابر علی اور فرقان ماموں نہیں مانے۔ وہ فوراً گاڑی لے کر انارکلی کی طرف چل دیے۔ اکبر کو جب یہ معلوم ہوا کہ نکاح کا جوڑا اور زیورات کا کیا حشر ہوا ہے تو وہ پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سوٹ کیس میں غلاظت کس نے بھر دی، یہ سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو گیا۔ پھر اسے نکاح کے جوڑے کی فکر ہوئی کہ جوڑا کہاں سے آئے گا، کیا ہوگا اب۔ پھر اسے کسی نے بتایا کہ ماموں فرقان تمہارے امی ابو کو لے کر انارکلی گئے ہیں نکاح کا جوڑا اور زیورات لینے۔ اس کی جان میں جان آئی، ورنہ اسے تو شادی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی۔ نکاح کے جوڑے کے بغیر بھلا شادی کیسے ہوتی؟ گاڑی سمن آباد سے نکلی تو ماموں فرقان جو اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے مڑ کر بابر علی سے مخاطب ہوئے۔ بھائی بابر، تمہاری بیوی تو جنات پر یقین نہیں رکھتی ہے، یہ تو مجھے بھی توہم پرست کہتی ہے، لیکن اب تم مجھے بتاؤ یہ غلاظت سوٹ کیس میں کہاں سے آئی؟ پچھلی سیٹ پر بابر علی کے ساتھ بیٹھی صابرہ ماموں فرقان کی بات سن کر اس نے کہا۔ ماموں فرقان، میں تو چکرا کر رہ گئی ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عقل کو دنگ کر دینے والے واقعات پے در پے کیوں ہو رہے ہیں؟ صابرہ، تم نے ٹرین میں کالے بلے کو دیکھا تھا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ جی ہاں دیکھا تھا، صابرہ نے جواب دیا۔ تمہیں اسے دیکھ کر کیسا محسوس ہوا؟ ماموں فرقان نے دوسرا سوال کیا۔ مجھے اسے دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ وہ ایک کالا بلہ ہے، صابرہ نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا۔ وہ کالا بلہ تمہارے اکبر کے کاندھے پر کودا تھا، ماموں فرقان نے بتایا۔ اچھا، پھر؟ صابرہ نے ماموں فرقان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے بیٹے نے اس کا وزن ایک گدھے کے برابر محسوس کیا تھا، میں اسی وقت کھٹک گیا تھا۔ میں نے اکبر سے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوفزدہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ صابرہ نے بغیر پریشان ہوئے پوچھا۔ وہ کالا بلہ محض کالا بلہ نہ تھا، کچھ اور تھا، ماموں فرقان نے کہا۔ وہ کالا بلہ تو مجھے گھر میں بھی نظر آیا تھا، وہ اس وقت الماری کے پیچھے سے نکل کر کمرے کے باہر چلا گیا جب میں نے سوٹ کیس کھولا تھا، صابرہ نے بتایا۔ اب کچھ یقین آیا؟ ماموں فرقان بولے۔ ڈر تو مجھے لگا تھا، اسے دیکھ کر، خاص کر اس کی سرخ آنکھوں میں کچھ تھا، لیکن پھر وہ میرے ذہن سے محو ہو گیا۔
لیکن ماموں فرقان وہ بلّا نہیں تو اور کیا ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ اس بات کا مجھے یقین ہے وہ بلّا نہیں ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اب کیا ہے اس کے بارے میں صحیح طور پر کچھ نہیں بتا سکتا۔ ایک آدھ بار اسے دیکھ لوں پھر ہی کچھ بتا سکوں گا۔ کیا آج کے زمانے میں بھی بھوت پریت ہوتے ہیں؟ اس مرتبہ ڈرائیور بولا۔ اس کی آواز سے خوف چھلک رہا تھا۔ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے جی۔ بھائی بھوت پریت کا تو پتہ نہیں، میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا، لیکن جن ضرور ہوتے ہیں، ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے خود جن دیکھے ہیں، ماموں فرقان نے ڈرائیور کو بتایا۔ ہیں جی آپ نے؟ ڈرائیور ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس کی گھبراہٹ میں ایک سائیکل والا لپیٹ میں آتے آتے رہ گیا۔ کیا کرتے ہو؟ گاڑی سامنے دیکھ کر چلاؤ، صابرہ نے اسے پیچھے سے ڈانٹا۔ ماموں فرقان خدا کے واسطے اسے جنات کے واقعات سنانے نہ بیٹھ جائیں ورنہ اس کا ضرور ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ یہ سن کر ماموں فرقان نے قہقہ لگایا اور خاموش ہو گئے۔ ڈرائیور انہیں اسی طرح مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے انہوں نے جن نہ دیکھے ہوں بلکہ وہ خود ہی ایک جن ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بازار آ گیا اور وہ لوگ انارکلی کی ایک بڑی دکان میں داخل ہوئے۔ سیلز مین سے بڑی کا جوڑا دکھانے کو کہا۔ سیل مین نے جلدی جلدی ان کے سامنے کئی جوڑے رکھ دیے۔ ایک جوڑا صابرہ کو پسند بھی آ گیا۔ اس نے تھوڑا سا بھاؤ تاؤ کیا، اس کی قیمت طے کر کے پیکنگ کے لیے کہہ دیا۔ پھر جب کاؤنٹر پہ ادائیگی کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ صابرہ نے جلدی جلدی پرس کی تمام جیبیں دیکھ ڈالیں لیکن بے سود۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا اترنے لگا۔ گھر سے چلتے ہوئے اس نے 10,000 روپے پرس میں ڈالے تھے لیکن اب پرس 10,000 تو کیا 10 روپے سے بھی خالی تھا۔ صابرہ کو پریشان دیکھ کر ماموں فرقان آگے بڑھے اور صابرہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ ماموں پرس سے پیسے غائب ہیں۔ صابرہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میرے خیال میں تم جلدی جلدی میں پیسے گھر پر ہی چھوڑ آئی ہو۔ ماموں فرقان نے خیال ظاہر کیا، نہیں ماموں، مجھے اچھی طرح یاد ہے پیسے میں نے پرس میں ہی رکھے تھے۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں، فی الحال میں رقم ادا کیے دیتا ہوں، ماموں فرقان نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے تم پیسے گھر بھول آئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ماموں فرقان کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ انہوں نے گھبرا کر جیب سے ہاتھ باہر نکالا، پھر ایک ایک کر کے اپنی تمام جیبیں چھان ماری، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ان کی جیب سے بھی سارے پیسے غائب تھے۔ نکاح کا جوڑا کاؤنٹر پر پیک رکھا رہ گیا۔ وہ تینوں دکاندار سے معذرت کر کے باہر آئے۔ صابرہ نے واپس آتے ہوئے اپنے پرس کو بار بار ٹٹولا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے بھی کہا، اپنی جیبیں دیکھیں۔ بابر علی نے بھی اپنی جیبیں کھنگال ڈالی لیکن رقم برآمد نہ ہوئی۔ صابرہ بہت ہی پریشان تھی، اس کا نقصان پر نقصان ہوئے جا رہا تھا۔ ابھی نکاح کے جوڑوں اور زیورات کا ستیہ ناش ہوا، اس کے بعد فوراً ہی 10,000 روپے کی چپت لگ گئی۔ یہ پیسے کہاں غائب ہو گئے، کیسے غائب ہو گئے، کسی کو معلوم نہ تھا۔ عقل کام نہ کر رہی تھی۔ وہ لوگ سمناباد واپس پہنچے اور منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوئے تو واجدہ نے تیزی سے آگے بڑھا اور صابرہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا صابرہ، خیر تو ہے؟ خیر کہاں، سارے پیسے غائب ہو گئے۔ صابرہ نے پھر واقعے کی تفصیل بتائی۔ حیرت ہے، واجدہ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ خیر غم نہ کرو، نیلم کے پاس 30-40 جوڑے ہیں، 15-20 سلے ہوئے بھی ہیں، ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو، وہ ہم بری کا جوڑا سمجھ کر پہنا دیں گے، تم اپنا دل نہ دکھاؤ۔ اچھا، صابرہ نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، اب اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ جوڑوں کا مسئلہ حل ہوا تو ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ نکاح کا وقت ہوا تو ایک بندہ نکاح خواہ کو بلانے کے لیے گیا۔ اس وقت جب سب لوگ قاضی کا انتظار کر رہے تھے، وہ شخص جو نکاح خواہ کو لینے گیا تھا مایوس ہو کر شامیانے میں داخل ہوا۔ نیلم کے والد نے اس شخص کو تنہا دیکھ کر پوچھا، کہاں ہے قاضی صاحب؟ وہ تو نہ آ سکیں گے جی، اس نے معذرت کر لی ہے، انہیں 104 درجے کا بخار ہے۔ اس نے نیلم کے والد فیاض حسین کو بتایا۔ انہیں بھی آج ہی بیمار ہونا تھا، فیاض حسین نے غصے سے کہا۔ پھر ایمرجنسی میں ایک اور نکاح خواہ کا انتظام کیا گیا۔ جیسے تیسے ہانپتے کانپتے دوسرے قاضی صاحب آئے۔ اسٹیج پر پہنچ کر انہوں نے کاغذات کھولے، نکاح کے رجسٹر پر ضروری اندراج کیا۔ اندراج کرتے ہوئے بار بار ان کا ہاتھ رک جاتا اور وہ گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو ان کی توجہ بٹا رہی تھی، لیکن ان کی سمجھ میں خود یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ اندراج کرتے کرتے کس کو گردن اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگتے ہیں۔ خدا خدا کر کے اندراج پورا ہوا، تب قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع کیا۔ ادھر ایجاب و قبول کا
سلسلہ شروع ہوا ادھر وہ شامیانے میں داخل ہوا اور اچھل کر اسٹیج پر چڑھا۔ پھر وہ خاموشی سے صوفے کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی صوفے پر اکبر صحرا باندھے بیٹھا تھا اور اس کے پاؤں اور اس کے پاؤں کے درمیان صرف 2 یا 3 انچ کا فاصلہ تھا۔ قاضی صاحب نے ایک جھرجھری سی لی۔ اچانک ہی ان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے جلدی سے دلہا کے سامنے ایجاب و قبول کے لیے لڑکی کا نام، والدیت اور مہر وغیرہ دہرائی، مگر ان سے کوئی غلطی ہوئی۔ انہوں نے نیلم کے والد کا نام فیاض حسین کے بجائے سرفراز حسین کہا۔ پھر ہر بار وہ غلطی کرنے لگے، کبھی لڑکی کا نام بھول جاتے، کبھی مہر کی رقم۔ بار بار غلطی کرنے پر وہ خود بھی شرمندہ ہو رہے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ رجسٹر میں دیکھ کر قوائف بول رہے تھے، لیکن آنکھیں جو دیکھ رہی تھی وہ زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ اسٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سبھی پریشان ہو رہے تھے۔ نیلم کے والد فیاض حسین کو تو بڑا ہی غصہ آ رہا تھا۔ پھر خدا خدا کر کے ایجاب و قبول مکمل ہوا۔ اکبر نے سر اٹھایا اور شامیانے میں مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ لوگ دلہا سے گلے ملنے اور مبارکباد دینے اسٹیج پر آنے لگے۔ وہ جو صوفے کے نیچے بیٹھا تھا وہاں سے نکلا، اسٹیج سے کودا اور اس نے منہ ڈال کر قناعت اٹھائی، تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا۔ قاضی کی بڑی ہی عجیب حالت تھی، اس کے جسم میں کپ کپی بڑھتی جا رہی تھی، لہذا انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا اور نکاح پڑھایا، اپنے پیسے وصول کیے اور ہانپتے کانپتے شامیانے سے نکل گئے۔ نکاح کے بعد بارات نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد دلہن رخصت ہوئی۔ وہ رخصت ہو کر برابر والے مکان میں آ گئی، اس مکان میں جہاں بارات ٹھہری تھی۔ اس مکان کے کمرے کو دلہا اور دلہن کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ اسے اچھی طرح سجایا گیا، گلاب کے تازہ پھولوں سے خوب مہکایا گیا تھا۔ صابرہ اور واجدہ دلہن کے پاس بیٹھی تھی اور آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ آج دن بھر جو بیتی تھی اس کی روداد صابرہ بتا رہی تھی۔ نیلم ان کے پیچھے خاموش بیٹھی تھی، وہ یہ ساری باتیں سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ ادھر دوسرے کمرے میں فرقان ماموں، بابر علی اور فیاض حسین بیٹھے تھے۔ اکبر اپنے خاندان کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ تیسرے کمرے میں بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ فرقان ماموں نے کھانا کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا، پیٹ پر کسی ہوئی پینٹ انہیں پریشان کر رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کپڑے تبدیل کر لیں تو ذرا ایزی ہو جائیں۔ بابر، میں کپڑے بدل کر ابھی آیا، فرقان ماموں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، بابر علی نے کہا۔ فرقان ماموں نے اپنا کوٹ اتار کر ہینگر پر لٹکایا۔ کوٹ کو ہینگر پر لٹکاتے ہوئے ان کی نظر اندرونی جیب پر پڑی۔ اس جیب میں انہیں کچھ نوٹ رکھے نظر آئے۔ انہوں نے فوراً ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ان کے ہاتھ میں نوٹوں کی موٹی گڈی موجود تھی۔ ماموں فرقان نے جلدی جلدی نوٹ گنے، پیسے تو پورے تھے۔ ارے بابر، کمال ہو گیا، ماموں فرقان نے دور ہی سے آواز لگائی۔ کیا ہوا ماموں؟ بابر علی نے چونک کر کہا۔ بابر، پیسے تو یہ رہے۔ ماموں فرقان نے قریب آ کر نوٹ دکھائے۔ یہ کہاں سے ملے؟ بابر علی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ کوٹ کی جیب میں سے، ماموں فرقان نے بتایا۔ ماموں، اسی کوٹ کی جیب میں سے جو آپ نے ابھی پہن رکھا تھا؟ بابر علی نے تصدیق چاہی۔ ہاں ہاں، اسی کوٹ کی جیب میں سے۔ ماموں فرقان نے اسبات میں گردن ہلائی۔ بازار جاتے ہوئے میں نے کوٹ کی اسی جیب میں رکھے تھے، اب اسی جیب سے نکلے ہیں۔ دکان پر تو میں نے ساری ہی جیبیں ٹٹول ڈالی تھی، مگر پیسوں کا پتہ نہ تھا۔ ماموں فرقان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بابر علی کی پیشانی فکر آلود ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ماموں فرقان نے گہرا سانس لیا، پھر کچھ سوچ کر بولے۔ صابرہ کہاں ہے؟ وہ دلہن والے کمرے میں ہیں، کسی نے بتایا۔ تب ماموں فرقان جملہ عروسی کی طرف آئے اور دروازے پر رک کر آواز دی۔ صابرہ؟ جی آئی ماموں، صابرہ کی اندر سے آواز آئی۔ پھر وہ دروازے پر نمودار ہوئیں۔ جی ماموں، آپ سے کیا پردہ، آپ آ جائیں۔ صابرہ، تمہارا پرس کہاں ہے؟ ماموں نے کہا۔ اندر کمرے میں۔ صابرہ نے ماموں فرقان کا چہرہ غور سے دیکھ کر کہا۔ ذرا اٹھا کر لانا۔ اچھا، میں لاتی ہوں، یہ کہہ کر صابرہ اندر چلی گئی، پھر فوراً ہی واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں پرس تھا۔ یہ رہا ماموں، کیا کرنا ہے؟ ذرا اسے کھول کر دیکھو، ماموں فرقان نے کہا۔ خالی پرس کو کیا کھول کر دیکھنا ماموں؟ صابرہ نے پرس کی زپ کھولی۔ زپ کھولتے ہی اس کی خوشی سے چیخ نکل گئی۔ ارے ماموں، پیسے، اس میں تو پیسے ہیں۔ صابرہ نے جلدی سے پیسے نکال کر انہیں گنا، پورے 10,000 تھے۔ ماموں، یہ تو پورے 10,000 ہے، صابرہ خوشی سے چلائی۔ لیکن ماموں فرقان اب وہاں موجود نہ تھے، وہ یہ خبر سنانے بابر علی کے پاس جا چکے تھے۔
بابر صابرہ کے پرس میں بھی پیسے موجود ہیں۔ انہوں نے کمرے میں پہنچ کر بابر کو بتایا۔ واقعی؟ بابر علی بڑے خوش ہوئے۔ ہاں واقعی، صابرہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ماموں، کیا آپ کے پیسے بھی مل گئے ہیں؟ ہاں، ماموں کو بھی مل گئے، صابر علی نے بتایا۔ صابرہ، آپ کیا کہتی ہو؟ ماموں فرقان نے صابرہ کو غور سے دیکھا۔ میں کیا کہوں ماموں، پیسے مل گئے، میرے لیے یہی بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ پیسے غائب کہاں ہو گئے تھے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، صابرہ نے بے نیازی سے کہا۔ ویسے یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ دونوں کے پاس سے رقم غائب ہو گئی۔ اس مرتبہ فیاض حسین بولے۔ میں تو سمجھ رہا تھا بازار میں کسی نے اڑا لی، اگر یہ پیسے نہ ملتے تو ہمیشہ یہی سمجھتا رہتا۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ میرے خیال میں آپ لوگوں نے اپنی جیب اور پرس اچھی طرح نہ دیکھا ہوگا، فیاض حسین نے رائے دی۔ بھائی صاحب کیا بات کرتے ہیں، بابر علی نے کہا۔ صابرہ نے تو میری بھی جیبیں کھنگال ڈالی تھیں۔ فیاض صاحب آپ کو جنوں وغیرہ پر یقین ہے؟ ماموں فرقان نے اب صاف لفظوں میں پوچھا۔ مجھے تو بس پیسے پر یقین ہے، یہ پیسہ اتنا بڑا جن ہے کہ سب کو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے، فیاض حسین نے ایک قیمتی سگریٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے کہا۔ ان کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ فیاض حسین ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بس ایک ہی چیز پہ یقین کرنا سیکھا تھا، اور وہ تھا پیسہ۔ پیسہ ان کا ایمان تھا۔ وہ ان میں سے تھے جو کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے سوائے پیسے کی ڈوبتی ہوئی رقم سے۔ رقم ڈوبے تو ان کی جان جاتی تھی، اور آتی ہوئی رقم سے ان کے جسم میں جان پڑ جاتی تھی۔ وہ 2 اور 2 4 کے آدمی تھے۔ ہندوؤں میں ان کے لیے بڑی کشش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ماموں فرقان کی بات کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ ماموں فرقان نے سوچا، جو آدمی پیسے کے علاوہ کسی بات پر یقین ہی نہ رکھتا ہو، اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ اکبر کو جب پیسے ملنے کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا، ورنہ جب سے وہ لوگ گھر سے چلے تھے کچھ نہ کچھ غلط ہی ہو رہا تھا، جو ذہنی پریشانی کا باعث تھا۔ ٹرین میں ایک کالے بلے نے پریشان کیے رکھا۔ گھر آئے تو بری کے سوٹوں میں غلاظت بھر گئی، غلاظت بھی ایسی کہ ڈرائی کلیننگ کے بعد بھی اس میں سے بدبو نہ گئی۔ پھر نیا جوڑا خریدنے بازار گئے تو صابرہ کے پرس اور ماموں فرقان کی جیب سے پیسے غائب۔ جن قاضی صاحب کو بلایا وہ اچانک بیمار ہو گئے۔ نکاح پڑھانے والا آیا تو نکاح پڑھانے میں بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر اس نے نکاح پڑھایا۔ یہ واقعات کی وہ کڑیاں تھیں جو ایک کے بعد ایک ظہور پذیر ہو کر اکبر کا دل خراب کر رہی تھیں۔ نیلم سے شادی اس کا خواب تھا۔ اس نے کراچی میں اپنے گھر کے لوگوں اور خاندان والوں سے اس کے حسن کے چرچے سنے تھے، اور اسے دیکھے بغیر ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اس کے خواب دیکھتا تھا۔ جب نیلم لاہور سے کراچی آئی اور اکبر نے پہلی بار اسے دیکھا تو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اس کے تصور سے بھی کہیں زیادہ حسین تھی، اس قدر حسین کہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ نیلم نہیں، نیلم پری ہے۔ ایسا ملکوتی حسن انسانوں میں کہاں ہوتا ہے؟ یہ انسان نہیں ہے، پری ہے، پری۔ اکبر نے بچپن میں پری کے بہت قصے پڑھے تھے۔ نیلم کو دیکھا تو اسے فوراً ہی خیال آیا کہ نیلم کے پر نہیں ہے، حسن تو ویسا ہی ہے۔ اگر اس کے پر لگے ہوتے تو یہ نیلم پری ہو جاتی۔ بس اسی دن سے اس نے دل میں دعائیں مانگنا شروع کر دی تھیں کہ اے اللہ میری شادی نیلم سے کرا دے۔ جوڑے آسمانوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے اکبر کی دعا قبول کر لی اور خوش ہو کر نیلم اس کے نام لکھ دی۔ خاندان میں لڑکوں کی کمی نہ تھی۔ لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکا تھا، اور سبھی نیلم کے لیے اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار تھے، لیکن قرعہ فعال نکلا اکبر کے نام، اور یہ صرف اسی وجہ سے ہوا کہ وہ اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ اب وہ وقت بہت نزدیک تھا جب اس کے مقدر کھلنے والے تھے۔ اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ اکبر اس انتظار میں تھا کہ کب وہ لمحہ آئے اور کب وہ جملہ عروسی میں پہنچے۔ اب وہ وقت قریب تھا۔ اکبر کی بہن راجدہ نیلم کو بنا سنوار رہی تھی۔ ہلکی لپسٹک کو اور گہرا کیا جا رہا تھا، لباس درست کیا جا رہا تھا۔ نیلم کی امی واجدہ نے کمرے میں مٹھائی، پھل اور ایک بڑا گلاس دودھ سے بھرا ہوا رکھ دیا تھا۔ راجدہ اپنے بھائی کو لینے جا چکی تھی۔ واجدہ نیلم کو گلے سے لگا کر کمرے سے باہر نکل رہی تھی کہ اچھا چندا، صبح ملاقات ہوگی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر پوری طرح نکل نہ پائی تھی کہ کسی چیز کے گرنے کی آواز پر رک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو ان کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے زور سے چیخ ماری۔ واجدہ کی چیخ سن کر نیلم پریشان ہو گئی۔ اس نے وہ منظر نہ دیکھا تھا، اس لیے فوراً اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ امی نے کیوں چیخ ماری ہے۔
جب اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ دلہن ہونا بھول گئی اور گرتی پڑتی دروازے کی طرف بھاگی۔ اکبر دروازے کے نزدیک آ چکا تھا۔ اس نے اپنی ساس کو بدحواس اور دلہن کو بے حال دیکھا تو اس کا جسم ٹھنڈے پسینے میں ڈوب گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ وہ واجدہ نے کمرے کے اندر اشارہ کیا۔ راشدہ نے آگے بڑھ کر نیلم کو سنبھالا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اکبر نے جلدی سے کمرے میں قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ کالا بلّا ٹرے میں گرا ہوا دودھ اپنی سرخ زبان سے لپ لپ پی رہا ہے۔ اس نے دودھ سے بھرا ہوا گلاس ٹرے میں الٹا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر اکبر کو بڑا غصہ آیا۔ اس کالے بلے نے اس کی آنکھوں سے میٹھے میٹھے خواب چھین لیے تھے۔ اس کا جی چاہا وہ اس کالے بلے کی دم پکڑ کر پہلے اسے خوب چکر دے اور پھر زور سے گھما کر دیوار میں دے مارے۔ وہ کالا بلّا اکبر کے غصے سے بے نیاز بڑے آرام سے دودھ پی رہا تھا۔ جب تک اس نے دودھ کا ایک ایک قطرہ ٹرے میں سے چاٹ نہ لیا اس نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اکبر نے آگے بڑھنا چاہا مگر جیسے اس کے قدم جم گئے تھے۔ اس وقت خوف نہ تھا، شدید غصہ تھا۔ وہ اس بلے کی ڈٹائی پر حیران تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اکبر کمرے میں آ گیا ہے اور چند قدم کے فاصلے پر ہے، اس کی دم پکڑ کر گھما سکتا ہے، مگر اس کالے بلے کو ذرا پرواہ نہ تھی۔ وہ لپ لپ دودھ پیے جا رہا تھا اور اکبر اسے مارنے کی شدید خواہش کے باوجود آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اس کے پاؤں جیسے فرش سے چپک گئے تھے۔ بس یہ کچھ لمحوں کی بات تھی۔ دودھ پینے کے بعد اس کالے بلے نے سائڈ ٹیبل سے چھلانگ لگائی۔ اب وہ اکبر کے مقابل تھا اور اپنی لال لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اکبر نے ٹھوکر مارنے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھائی اور اسے ٹھوکر مارنے ہی والا تھا کہ وہ بلّا بجلی کی سی تیزی سے اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل گیا۔ اس بلے کی رگڑ سے اکبر غیر متوازن ہو گیا۔ اس نے خود کو بڑی ہی مشکل سے سنبھالا، نہیں تو زمین پر گر پڑتا۔ اس کالے بلے کی رگڑ بڑی آہنی تھی۔ اکبر کو ایسا لگا جیسے کوئی لوہے کی چیز اس کی ٹانگوں سے رگڑتی ہوئی نکل گئی ہو۔ کالے بلے کے جانے کے بعد دلہن کو پھر سے بیڈ پر بٹھایا گیا۔ ٹرے صاف کر کے ایک گلاس دودھ اور رکھا گیا۔ دلہن جب سج بن کر بیٹھ گئی تو سب خواتین کمرے سے نکل گئیں۔ تب راشدہ نے اپنے بھائی اکبر سے کہا، جائیے صاحب، دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ شکریہ شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، یہ کہہ کر اکبر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سامنے دیکھا نیلم سر جھکائے بیڈ کے درمیان بہیر بہوٹی بنی بیٹھی تھی۔ اکبر نے پلٹ کر دروازہ بند کیا، چٹخنی چڑھائی اور مسکراتا ہوا دلہن کی طرف پلٹا۔ اب جو بیڈ پر نظر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہوش کیوں نہ گواتا، بات ہی ایسی تھی۔ بیڈ پر اس کے سامنے ایک دلہن نہیں، دو دلہنیں بیٹھی تھیں، اور یہ دونوں دلہنیں نیلم ہرگز نہ تھیں۔ کوئی خبیث صورتیں تھیں، ایسی صورتیں کہ آدمی دیکھے تو گر کر بے ہوش ہو جائے۔ وہ کالی بھجنگ عورتیں تھیں۔ دونوں کی صورتیں ایک جیسی تھیں، 1 فٹ لمبی زبان، ایک دم سرخ، ابھی جیسے کسی کا خون چاٹا ہو۔ لال زبانیں کتوں کی طرح اندر اور باہر جا رہی تھیں، آ رہی تھیں۔ زبانوں کے دائیں بائیں سے لمبے لمبے 2 دانت جھانک رہے تھے۔ ان عورتوں کے ناک نہیں تھے، ناک کی جگہ 2 گہرے داغ تھے۔ ان کی آنکھوں میں سے شعلے خارج ہو رہے تھے۔ اس قدر بڑی اور ڈراؤنی آنکھیں تھیں کہ ان کی طرف دیکھا نہ جائے، آدمی دیکھے تو غش کھا جائے۔ دونوں عورتیں دلہن کے روپ میں تھیں، سرخ جوڑا اور زیور سے آراستہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے قریب تھیں۔ ان کے چہرے پہ گھونگھٹ نہ تھے۔ اکبر کو دیکھ کر انہوں نے بڑی تیزی سے اپنی زبانیں جلدی جلدی اندر اور باہر کیں، اس طرح غراتی ہوئی اٹھیں جیسے اسے پکڑ کر کچا کھا جائیں گی۔ اکبر گھبرا کر دروازے کی طرف لپکا۔ پلک جھپکتے میں اس نے چٹخنی کھولی اور دروازے سے باہر آ گیا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ خواتین ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی ہی تھیں کہ اکبر پہنچ گیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پکارا، امی۔ صابرہ نے اکبر کی آواز سنی، تڑپ کر پلٹی۔ انہوں نے دیکھا ان کا بیٹا اس کڑاکے کی سردی میں بھی پسینے میں نہایا ہوا ہے اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی ہے۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اکبر ابھی کچھ کہنے کے قابل نہ تھا۔ وہ زبان سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا تو اس کی زبان رک جاتی۔ کسی نے اسے ایک گلاس پانی دیا جسے اکبر نے اس طرح پیا جیسے برسوں سے پیاسا ہو۔ پانی پی کر جب ذرا اس کی کچھ حالت سدھری تو اس نے صابرہ سے کہا، امی، وہاں نیلم نہیں ہے، وہاں چڑیلیں بیٹھی ہیں۔ اکبر، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ صابرہ نے اکبر کو تیز نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، امی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں نیلم نہیں ہے، وہاں 2 خوفناک عورتیں بیٹھی ہیں، ان کی زبانیں تھیں اور کتوں کی طرح ہل رہی تھیں۔
یہ بات سن کر وہاں جتنی عورتیں تھیں سب کی سٹی گم ہو گئی. کسی میں اتنی ہمت نہ رہی کہ دلہن کے کمرے میں جا کر دیکھیں. صابرہ بے شک ایک نڈر خاتون تھی، انہیں جن بھوتوں پہ یقین بھی نہ تھا، لیکن اس وقت اکبر کی حالت دیکھ کر وہ بھی ہمت نہ کر پائیں کہ تنہا اندر جا کر دیکھیں. انہوں نے نیلم کی امی سے مخاطب ہو کر کہا، واجدہ میرے ساتھ نیلم کے کمرے میں چلو. ہائے نہیں صابرہ، مجھ سے اکیلے نہ جایا جائے گا. واجدہ نے سہم کر کہا، ادھر سے کسی مرد کو بلا لو. واجدہ کی یہ تجویز سن کر صابرہ کے دل کو اچھا لگا. اندر سے تو وہ بھی یہی چاہ رہی تھی کہ کوئی مرد ان کے ساتھ چلے. انہوں نے فوراً راجدہ کو اشارہ کیا، راجدہ جاؤ ذرا ماموں فرقان کو بلا لاؤ. راجدہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ڈرائنگ روم تک تنہا چلی جائے. پریشان ہو کر بولی، امی میں؟ ارے تو اتنی ڈرپوک کیوں ہے؟ تو سامنے کے کمرے سے ماموں فرقان کو بلا کر نہیں لا سکتی؟ صابرہ نے تیز لہجے میں کہا. پھر انہوں نے اپنی بھتیجی شکیلہ کو مخاطب کر کے کہا، شکیلہ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ. راجدہ اور شکیلہ دونوں مل کر کمرے سے نکلیں. مرد جس کمرے میں ٹھہرائے گئے تھے وہ 15 قدم کے فاصلے پر تھا. یہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر راہداری سے گزریں. ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا لیکن اندر اندھیرا تھا. ان دونوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اندھیرے میں کمرے میں داخل ہو جائیں. اندر جا کر لائٹ جلائے اور پھر یہ دیکھے کہ ماموں فرقان کہاں سوئے ہیں. کمرے سے فرنیچر نکال کر فرش کر دیا گیا تھا. فرش پر بستر یوں بچھے تھے کہ سب برابر تھے. سب لوگ کمبل اور لحاف اوڑھے لمبے لمبے پڑے تھے. اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے برابر قبریں بنی ہوں. شکیلہ اندر تو اندھیرا ہے، اندر کیسے جائیں؟ راجدہ نے کہا. تجھے معلوم ہے لائٹ کا سوئچ کہاں ہے؟ شکیلہ نے پوچھا. نہیں، مجھے نہیں معلوم. راجدہ نے جواب دیا. ماموں فرقان دروازے کے نزدیک ہی سوئے ہوئے تھے. ابھی وہ پوری طرح سو نہیں پائے تھے کہ ان لڑکیوں کی آوازیں سن کر ان کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے اپنے چہرے سے لحاف ہٹایا تو دیکھا دروازے میں راجدہ اور شکیلہ کھڑی ہیں. وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے. بھائی کیا ہوا؟ ماموں فرقان کی اچانک آواز سن کے لڑکیاں اور ڈر گئیں. وہ ایک دوسرے کے اور قریب ہو گئی. راجدہ خیریت تو ہے؟ ماموں فرقان نے لحاف سے نکلتے ہوئے پوچھا. ماموں جلدی چلیے، آپ کو امی نے بلایا ہے. راجدہ نے جلدی سے کہا. اچھا چلو، کہاں ہے تمہاری امی؟ ماموں فرقان نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا. ماموں فرقان جب راجدہ اور شکیلہ کے ساتھ خواتین کے کمرے میں پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ معاملہ کچھ سنگین ہے. ساری خواتین کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. پھر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دلہا میاں بھی ان خواتین کے درمیان موجود تھے جبکہ انہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. اکبر بھی ہمنک بنا بیٹھا تھا. ماموں فرقان کو دیکھ کے سب کے چہرے پر ایک اطمینان کی لہر ابھری. اکبر کیا ہوا؟ ماموں فرقان نے براہ راست اکبر سے ہی پوچھا. ماموں اسے ہم لوگ ابھی دلہن کے کمرے میں چھوڑ کر آئے ہی تھے کہ یہ وہاں سے ڈر کر آ گیا ہے. جواب صابرہ نے دیا. وہ کیوں؟ ماموں فرقان نے حیران ہو کر پوچھا. ماموں وہاں نیلم نہیں ہے. اس مرتبہ اکبر بولا. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ماموں فرقان پریشان ہو گئے. ہاں ماموں، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں نیلم نہیں ہے، وہاں 2 چڑیلیں بیٹھی ہیں. اکبر نے بتایا. یہ کیا فضول بات کر رہے ہو؟ ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. آؤ میرے ساتھ. ماموں فرقان نے اکبر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھے. صابرہ تم بھی آؤ. ماموں فرقان نے صابرہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا. کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور اکبر بھاگا ہی اس طرح سے تھا. ماموں فرقان نے اکبر کو پیچھے کیا اور خود آگے بڑھے. کھلے دروازے سے انہوں نے جو منظر دیکھا اس میں کوئی خرابی نہ تھی. نیلم بیڈ پر بیٹھی تھی اور یہ اور بات ہے کہ اس کا سر جھکا ہوا نہ تھا، اٹھا ہوا تھا اور وہ اس کی نظر دروازے پر تھی. دروازے پر ماموں فرقان کو دیکھ کر نیلم نے سر جھکا لیا اور سمٹ تھکڑ کر بیٹھ گئی. اکبر یہاں تو کچھ نہیں. ماموں فرقان نے پلٹ کر اکبر سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، پیچھے پیچھے صابرہ. انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر سب سے پہلے نیلم کو دیکھا. بیڈ پر بیٹھ کر صابرہ نے نیلم کا ذرا سا گھونگھٹ ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا. گھونگھٹ کے اندر نیلم ہی تھی. وہ صابرہ کو دیکھ کر مسکرائی. صابرہ نے محسوس کیا نیلم کی آنکھوں میں کچھ فکر مندی موجود ہے. صابرہ نے نیلم کو قریب کر کے اس کا سر اپنے کاندھے سے لگا لیا اور پیار سے بولی، میری بچی. صابرہ کو نیلم سے باتیں کرتا دیکھ کر ماموں فرقان اکبر کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکل گئے تاکہ وہ اطمینان سے باتیں کر سکیں. خالہ انہیں کیا ہوا تھا؟ نیلم نے دونوں کے باہر نکلتے ہی صابرہ سے سوال کیا.
صابرہ نیلم کا سوال سن کر عجیب الجھن میں پڑ گئیں۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کیا جواب دیں۔ یہ کمرے میں آ کر کیوں بھاگ گئے تھے؟ نیلم نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ اس سوال کا جواب صابرہ کے پاس تھا، لیکن وہ خاموش نہیں چاہتی تھی کہ نیلم کو حقیقت بتا کر کسی دہشت میں مبتلا کر دیں۔ اگر دونوں ہی دہشت زدہ ہو گئے تو پھر اس سنہری رات کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔